يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ اس سیریز میں آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں ہمارا موضوع ہے کیا جمعہ کے بعد ظہر بھی پڑھنا ہے؟ یہ ٹاپک سن کر آپ حیرت میں ہوں گے کہ یہ بھی کوئی موضوع ہے جس کے بارے میں بات کی جائے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، اگر آپ گاؤں اور دیہات کا سروے کریں، آپ اسی ہندوستان میں، تو آپ پائیں گے کہ بہت سارے مقامات پر دیہات میں، گاؤں کھیڑے میں لوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ظہر بھی پڑھتے ہیں۔ امام صاحب پہلے جمعہ پڑھاتے ہیں اور جب جمعہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد احتیاطی ظہر کا اعلان کرتے ہیں کہ اب آپ لوگ ظہر پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد لوگ ظہر ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ پیارے ناظرین، اس کا کوئی ثبوت نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہے۔ اس لیے جو لوگ جمعہ کے ساتھ ظہر بھی پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صحابہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ صحابہ نے دیہاتوں میں جمعہ پڑھا ہے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ احتیاطی ظہر نہیں پڑھی۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے جمعہ میں حاضری نہ دے پائیں، کوئی شرعی عذر ہو، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ جمعہ نہیں پا سکے، چھوٹ گیا، کوئی شرعی عذر تھا ان کے پاس، بیماری کا یا کسی خوف کا یا بارش کا کوئی شرعی عذر، تو ان کے لیے جمعہ کے بجائے ظہر پڑھنا ہے، وہ ظہر پڑھ لیں۔ ہاں البتہ جان بوجھ کر کوئی بغیر شرعی عذر کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر شرعی عذر کے جمعہ نہیں چھوڑا جا سکتا ورنہ آدمی بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، یہ حدیث امام ابن ماجہ نے صحیح سنن ابن ماجہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260، یہ علامہ البانی والا نسخہ ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر قالوا یا رسول اللہ وما العذر قال خوف او مرض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اذان کی آواز سن رہا ہو اور پھر نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، اس کا جواب نہ دے، فلا صلاة له، تو اس کی نماز ہی ویلڈ نہیں، الا من عذر، ہاں مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہو جو عذر معقول ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا خوف او مرض، کہ آدمی کو اپنے آپ پر کوئی خوف محسوس ہو رہا ہو کہ گھر سے نکل کر جائے گا مسجد تک تو اس کے جان کو ڈر ہے، ایسی صورت میں وہ گھر میں نماز پڑھ لے، یا اسی طرح بیماری ایسی لاحق ہو گئی ہے کہ وہ چل کر مسجد جا ہی نہیں سکتا، اتنی سکت ہی نہیں، یہ ایک شرعی عذر ہے، اس لیے وہ جمعہ کے بجائے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے۔ تو یہ شرعی اعذار ہیں جن کے ہوتے ہوئے آدمی کے لیے ظہر پڑھنا تو جائز ہے، لیکن یہ کہ آدمی جمعہ پڑھے اور پھر احتیاطی ظہر پڑھے، میرے بھائیوں یہ کھلی ہوئی بدعت اور گمراہی ہے، اس لیے کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے نہ آپ کے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔
جہاں بھی جمعہ قائم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، وہ گاؤں یا دیہات ہی کیوں نہ رہا ہو، وہاں لوگوں نے دوبارہ ظہر نہیں پڑھی ہے اس دن، اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس سے بچنا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی وہ سفر میں ہے اور جمعہ کے دن مسجد میں نہ جا سکا، اسے پتہ نہیں تھا، نیا ہے وہ اس شہر میں، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ہوٹل میں جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہ ظہر پڑھ لے۔ یہاں پر ایک سوال اور سامعین کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر خاتون جمعہ کی مسجد میں جائے اور وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھ لے تو کیا وہ بھی احتیاطی ظہر پڑھے؟ نہیں پیارے ناظرین، جس طرح مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے ساتھ احتیاطی ظہر پڑھیں، ایسے خاتون اگرچہ کہ اس کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر مسجد کے لوگوں نے انتظام کر دیا ہے، ان کے لیے سیپریٹ انتظام پردے کے ساتھ، وہ آتی ہیں جمعہ کا خطبہ سنتی ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تو اب جمعہ پڑھ لینے کے بعد ان خواتین کے لیے بھی احتیاطی ظہر الگ سے نہیں پڑھنا ہے، جائز نہیں۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی دیہات میں رہتے ہوئے جمعہ نہ پڑھے، بغیر عذر کے چھوڑ دے، تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اس کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور جمعہ پڑھنا چاہیے۔ اور جو آدمی جمعہ پڑھ لے اور اس کے ساتھ احتیاطی ظہر بھی پڑھے تو وہ بھی سن لے کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، کیونکہ یہ کام بدعت کا ہے جو نہ نبی سے ثابت ہے، نہ پیارے رسول، نہ پیارے صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں ان دونوں کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہر ہو یا دیہات جہاں بھی ہم ہیں جمعہ قائم کرنے کی توفیق دے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے اسی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو